ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا۔ یہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لا تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر واپس پاکستان آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا حیا، اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سپانجی صرف ہم 2 لڑکیاں ہی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں نہیں جانتی۔ معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنے گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اترتا گیا۔ بے دہانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا آواز خراب ہے؟ 1 منٹ۔ زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے زارا کو ونڈ اسکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی۔ ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے آٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈ، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ، وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہت محسوس ہوئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی تھاڑ برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھکنے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کی داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا بھی ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گانا بھی نہیں گا رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئیں یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا۔ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر پیسے مانگتے تھے مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں، وہ انداز، اسے پھر سے جھرجھری آئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بوکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر جب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپیوں میں مشغول تھا۔ مرد حضرات تقریباً ڈائننگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔
طایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پہ تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل وومن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں تقریباً مکسڈ گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ طایا فرقان سب سے بڑے تھے، داور، فروخ اور ارم ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی تیار تھی۔ طایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل اکلوتا بیٹا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا، بس یہی تینوں تھے۔ پھر زاہد چچا تھے، ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا او لیولز کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی، اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا۔ اگر ابھی طایا فرقان آ جاتے تو وہ فوراً اس کو سر پہ لے لیتی، اور وہ مہوش، سہرش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فروخ اور سمی اوپر کرسیوں پر بیٹھے مذاقاً لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ سفید چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے بال، بادل اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں، وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش امنگ۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں مگر اس نے بے نیازی بھری مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں ہیلپ کرا دوں۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا، جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئی تھیں۔ اب صوفے پہ حیا کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھیں۔ اماں، میں ذرا سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھی، راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑھی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہوتے ہیں۔ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے؟ وہ عابدہ چچی تھیں۔ اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھیں، پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے نک سک سے تیار پھر رہی تھی، تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگیں۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے عابدہ۔ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بھی اپنی بہو کوئی بناتا ہے کیا؟ ہم نے اپنی آخری بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ مگر اب فروخ، کیا کروں اس لڑکے کا؟ یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آیا جائے گی اور فروخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے سر پہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے۔ سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھیں، اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ مشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ گئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فروخ کی نگاہ اس پر پڑی جو راہداری سے چلتی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ اسے بے اختیار مسکرا دیا۔
قبول صورت سا فروغ جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سنولا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فروغ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فروغ پہ ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بدبخت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئی اور سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہ بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فروغ میں سے کسی نے بھیجے ہوں گے، مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فروغ نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی، مگر ان تینوں میں سے کسی کو اس کے سمانچی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا، مگر اس پہ تو کورئر کی 1 روز قبل کی مہر تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو، مگر اتنے جھمیلوں میں فروغ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فروغ ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے۔ خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی۔ ارم سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھوپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فروغ اور رضا کے چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جیسے پھوپھو کا کارڈ سلمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور ہاں پھوپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا۔ کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتہ پہ زور دے کر ایک جتاتی نظر فروغ اور رضا پہ ڈالی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو، ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آدھی ہو، فوراً ظفر کک کو اشارہ کرنا، ٹھیک؟ شور تائی، میں خیال کروں گی۔ وہ بدقد مسکرائی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھیں تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی، جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالتے بولے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں۔ سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلیمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچ اپنی پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجیب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا سبین پھوپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا تو کیا، فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، جواب دینے کے بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھوپھو کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکے، اپنی پلیٹ لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔
बज़ाहिर अपनी प्लेट पर सर झुकाए इसके कान इनकी ही तरफ लगे थे। हया के लिए उमैर लग़ारी ने अपने बेटे का प्रपोज़ल दिया है। सुलेमान साहब अपने दोस्त और अपनी कंपनी के शेयर होल्डर का नाम लेकर कह रहे थे और इसके हाथ में पकड़ी प्लेट लरज़ गई। दिल सहम उठा। ये क्या कह रहे हो? ताया फुरकान हैरान रह गए। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पे आएगा तो आपको मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछकर हाँ कर दूँ। मगर मगर सुलेमान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम हया की शादी यूँ कैसे कर सकते हो? बाप हूँ इसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राज़ी है और मुझे यकीन है कि हया को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और जिहान? जहान का क्या होगा? कौन जहान? सुलेमान साहब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा सबीन का बेटा जहान, जिससे तुमने हया का निकाह किया था, तुम कैसे भूल सकते हो? जवाबन सुलेमान साहब ने नागवारी से सर झटका। वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो चुकी है। ये बेवकूफ़ी की थी मैंने सबीन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह इसके बेटे से कर दिया था। क्या इन 21 बरसों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि इसका निकाह का क्या बना, क्या बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 माह में एक फ़ोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। आपको वाकई लगता है कि वो लोग इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम जानते हो, वो उल्टे दिमाग का शख्स। मैं कैसे मान लूँ कि सिर्फ अपने मगरूर और बददिमाग शौहर की वजह से वो अपने बेटे का निकाह भूल सकती है? इतने बरस बीत गए, इसने फिर कभी रिश्ते या शादी की बात मुंह से नहीं निकाली। मैं इससे क्या उम्मीद रखूं? मगर जिहान तो अच्छा लड़का है। तुम इससे मिले तो थे पिछले साल जब तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जहान सिकंदर अच्छा लड़का, माई फुट। उन्होंने तलखी से सर झटका। इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। वो तुर्की में पैदा हुआ है, इसने कभी पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी। ना इसे उर्दू आती है न पंजाबी। कभी इन तमाम वर्षों में इसने अपने किसी मामू का हाल पूछा, कभी फ़ोन किया? मैंने ये सब भूल जाता, मगर जब मैं पिछले साल इस्तांबुल गया तो क्या आप यकीन करेंगे भाई कि मैं 18 रोज़ वहाँ रहा। मैं रोज़ सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो मिला ही नहीं और जहान आखिरी रोज़ मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब इसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर बाद इसे याद आया कि मैं इसका कोई दूर पार का मामू होता हूँ। फिर जानते हैं वो मुझसे क्या पूछने लगा? क्या पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? फिर इसका फ़ोन आया, वो उठकर चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने के मुतल्लिक ना सोचता, अगर मैं इस रोज़ एक तुर्क लड़की को जहान को घर ड्रॉप करते ना देख लेता। जब मैं फ़्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदा हाफिज़ कहने गया था, इस लड़की के साथ इसकी बेतकल्लुफ़ी। वो सिकंदर शाह का बेटा है और वो अपने बाप का ही परतू है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर इसके बरक्स निकला तो वैसे ही जिहान भी अपने बाप के बरक्स निकलेगा। वो एक अच्छा इंसान होगा, मगर नहीं, वो इसी मगरूर आदमी का मगरूर बेटा है। हया कौन है? इसका इनसे क्या ताल्लुक़ है? ये बात ना जिहान को याद थी ना सबीन को। सबीन तो ये जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को ज़बरदस्ती इनके घर भेज दूँ क्या? खैर, कल वलीद से मिलवाऊँगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगेगा मैं हया की इधर शादी कर दूँगा। और अब इसमें मज़ीद सुनने की ताब नहीं थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती इनसे दूर हट गई। जहान सिकंदर को इसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन में अपने और इसके रिश्ते के मुतल्लिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन फूफा पाकिस्तान आई और फरते जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जहान इनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए। वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया और इस विज़िट के बाद तो सबीन फूफो भी नहीं आई। ये कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना ख़त लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो इनसे मिल आता, वरना इनसे राब्ता ना होने के बराबर था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर जहान करता था तो भी इसको कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ भी ना था। इरम वगैरह इसे फेसबुक पर सर्च कर कर के थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जिहान सिकंदर इन्हें नहीं मिला था।
شروع کے چند برس پھپھو بہت فون کرتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا تھا،